بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم. آج اتوار کا دن ہے. حسب معمول میں اور آفتاب آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کیونکہ بات پاکستان سے نکل کے اب انٹرنیشنل جو ہے پوری دنیا تک نکل چکی ہے. اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی عہدہ سنبھالنے کے بعد دنیا بھر میں ہلچل مچنے والی جو خبریں ہیں، اس کی وجہ سے آج کل وہ تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں. گزشتہ روز ایران کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خط لکھا ہے خامنائی کو، جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، اور اس خط میں کیا کچھ کہا گیا ہے ایران کو امریکی صدر کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا اس کے اوپر رد عمل بھی آ گیا ہے. تو یہ تمام تر معاملات پر آفتاب جہان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آفتاب، سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، دوسری بار وہ صدر بنے، اس کے بعد کچھ پالیسیز وہ پہلے سے اب مختلف کر رہے تھے، امن کی بات کر رہے تھے، لیکن اس تمام در صورتحال میں یقیناً ایک اچھا اقدام ہے کہ جنگ سے پہلے انہوں نے ایران کو یہ تنبیہ کی اپنے جوہری ہتھیار کے حوالے سے کہ آپ اس پر مذاکرات کریں. تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور اس خط میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں ابرار، بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ جب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا ہے تو ایک ہلچل ہے. تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب حلف لیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مختلف جو ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے تھے، اس کے بعد تو یقینی طور پر مختلف جو ممالک ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بھی تھا. اور اس کے بعد اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کوشش کر رہے ہیں اپنی انتظامیہ میں، جو دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ امریکہ مختلف جو ممالک ہیں یا خطہ ہے اس میں امن کا خواہاں ہے. اب اگر بات کریں صرف ایران کی نہیں، تو جب انہوں نے حلف اٹھایا تو اس کے بعد فلسطین اور جو اسرائیل ہے ان کے درمیان بھی جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ ہوا. لیکن اس کے بعد اگین ہم نے یہ چیز دیکھا اور سب نے یہ چیز دیکھ لیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ بندی معاہدہ کروایا تھا اس کے پیچھے کے مقاصد کیا تھے، کہ کس طریقے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اچھا پہلے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جب صدر ٹرمپ آئے اور انہوں نے جو ایگزیکٹو آرڈرز جس طریقے سے پاس کیے سارے ایک دم سے، تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہاں مطلب ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سب کے حق میں ہے اور حق میں بہتر ہے. لیکن جب اس چیز کو تھوڑا سا وقت لگا تو پھر پتہ چلا کہ جہاں پہ امریکہ کو فائدہ ہے وہ ان چیزوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ جی یہاں پہ امریکہ کو بھی فائدہ ہے. اب اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی فلسطین کو خالی کرائیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم خود جو ہے ریکنسٹرکٹ کر کے ایک نئی دنیا جو ہے وہ بنائیں گے. اس کے بعد اب لے لیں یوکرین اور رشیا کے جنگ کو، انہوں نے معاہدہ کروایا، جدہ میں ایک بیٹھک ہوئی ان تمام کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو اپنی معدنیات ہے سارے وہ آپ ہمارے نام کر دیں تو جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہیں تو آپ کو ہم امداد نہیں دیں گے. اور وہ بہت ایک تلخ کلامی جو ان کے ساتھ یوکرینی وزیر اعظم کے ساتھ جو وائٹ ہاؤس میں ہوا تھا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا. اب ٹرمپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو جوہری معاہدے ہیں ایران کے ساتھ، اور وہ مطلب ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ اگر ان کے کیونکہ ایران آلموسٹ ان چیزوں پہ کمپلیٹ کر چکا ہے، وہ بنا چکا ہے اور وہ بنا چکے ہیں، اور اب وہ ڈر، وہ خوف کہ جی یہ تو پاورفل ہم سے ہو جائیں گے، تو وہ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جوہری معاہدہ کر لیں. اور اس خط میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اگر معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ مطلب ایک آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیل کرنی ہے اور تھوڑا سا پولائٹ لینگویج ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اس میں جو سپریم لیڈر ہے ایران کے آیت اللہ خمینی، ان کو یہ کہا ہے کہ بالکل آپ جو ہے اگر آپ ہمارے ساتھ اس جوہری معاہدے پہ دستخط نہیں کرتے ہیں، اگر آپ بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے ہیں، تو ہم عسکری جو طریقہ ہے یعنی کہ ہم حملہ کر کے بھی جو ہے وہ جنگ کے ذریعے جو ہے وہ بھی اس چیز کا حل نکال سکتے ہیں. تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھیں، آ کے بات چیت کریں، نہیں تو ہم جو ہے وہ عسکری طور پر یعنی کہ ہم جنگ کر کے تو آپ کے ساتھ وہ کریں گے. تو بھی ایران کہیں نہیں گیا. ہم نے تو ایران کو یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جا کہ اسرائیل پہ بھی ڈائریکٹ حملہ کیا تھا جب سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب ان کا تو وہ جو بھی جوہری چیزیں تھیں وہ تو بن چکی ہیں، انہوں نے بنا دیا ہوا ہے. تو اب ایران پاورفل ہے
اور اب جو اس کی جواب میں ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے جو جواب دیا ہے تو انہوں نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر جو بات کرنے کے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے خط میں جی یہ لکھ دیں کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے آ کے بیٹھے، نہیں تو ہم جو ہے دعویٰ بول دیں گے، ہم جنگ کر لیں گے۔ تو مجھے اب نہیں لگتا ہے کہ ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ کسی بھی طریقے کی جو مذاکرات ہے اس کے لیے آمادگی کا اظہار کرے گا یا اس کے ساتھ جا کے بیٹھے گا ایک ٹیبل پہ کہ جی ہم مذاکرات کے لیے بات کر لیتے ہیں، اور جو اپنے جوہری ان کے تنصیبات جی آپ یہ لے لیں، ہم نے بنا لیا اور آپ لے لیں۔ یہ تو بالکل ٹرمپ کی جانب سے یہ بات ہو رہی ہے نا کہ آپ چمچ میں ڈال کے ہمیں مجھے کھلا دیں، بنا آپ نے لیا، محنت آپ کی، تو آپ اسی طریقے سے جیسے یوکرین کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے تمام جو معدنیات کے وہ ہیں وہ سارے آپ ہمارے نام کر دیں، تو پھر جی ہم آپ کو امداد دیں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور رشیا کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے۔ تو صدر ٹرمپ اب جو اپنے لیے سوچ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، تو اس میں وہ دوسرے ممالک کا نقصان کرنے کے لیے کر کے اپنا جو پازیٹیو جو اقدام ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلیں آفتاب، جس طرح آپ نے تفصیلات رکھی ہیں میں ذرا پڑھ لیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایران کو لکھے گئے خط میں کیا کہا تھا، اور پھر ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی ان کا رد عمل، ان کا جواب کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھا، اور امریکی صدر کا اس خط میں کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایرانی قیادت کو خط لکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خط میں ایرانی قیادت سے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ ایران کے لیے بہتر ہوگا۔ جس طرح آفتاب بات کری تھی کہ لہجہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا متبادل یہ ہے کہ پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم ایک اور جوہری بم نہیں بننے دے سکتے۔ یعنی یہ ایران کو جو خط لکھا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، امریکی صدر کی طرف سے، اس میں دھمکیانہ جو انداز ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے دو طرح سے نمٹا جا سکتا ہے، ایک راستہ تو عسکری ہے اور دوسرا یہ کہ معاہدہ کیا جائے۔ یعنی ایک وہ جو آفتاب نے بتایا کہ جنگ بندی ہو یا پھر جنگ ہو یا پھر حملہ کر کے ایران کے ساتھ جو ہے نبرد آزما ہو جائے، یا پھر دوسرا جو آپشن ہے وہ ہوگا معاہدہ، جس پر ایران مان لے کہ امریکہ کے کہنے پہ وہ معاہدہ کرے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاہدہ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ایک طرف سے اچھے لوگ ہیں کہ تعریف بھی کریں اور دوسری طرف سے دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی صدر کی جانب سے لکھے جانے والے خط میں ممکنہ طور پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو مخاطب کیا گیا ہے، تاہم وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں اب تک کوئی وضاحت نہیں کی۔ اب اس کے اوپر ایرانی جو صدر ہے، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایران اس کو مانتا ہے اور اس کے بنیاد پر ہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب خامنئی کا جو رد عمل ہے اس میں امریکی صدر کے اس خط کے جواب پر انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کے خط میں کہ بدمعاشی کرنے والے کچھ ممالک مسئلے حل کرنے نہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران ایسے ممالک کے مطالبات قطعی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کے خاتمے کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گا۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو خط لکھا تھا۔ تو یہ امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا خط ہے، اور پھر اس کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا جواب ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں پچھلے کئی عرصے سے ہم نے آفتاب دیکھا کہ امریکہ بار بار وہ کئی عرصے سے ہم نے دیکھا، جب ایران سے پہلے انہوں نے عراق پہ حملہ کیا، امریکہ نے اس کے علاوہ افغانستان پہ کیا، وہ شام پہ کرتے رہے، یہ سب کچھ کرتے رہے، اور ایران پہ تو اس وقت سے دھمکیاں دیتے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ لیکن ایران بھی آپ دیکھیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ اسرائیل کو جواب دے چکا ہے، ایران کو سر اٹھا کے جواب دے رہا ہے۔ تمام ممالک جو ہے وہ جھک کے بات کرتے ہیں، لیکن ایران پہلے ہی دن سے دو ٹوک موقف ہے اس کا، اور امریکہ کے خلاف وہ پوری دنیا میں محاذ رائی کر چکا ہے۔ اور ممکنہ طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ایران کے ساتھ چائنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ روس بھی ان کے ساتھ ہے، اور کچھ اور ممالک بھی ہیں ایران کے ساتھ، جس کی بنیاد پر ایران بھی سپر پاور بن چکا ہے، ایٹمی پاور بن چکا ہے انٹرنل، لیکن بس اوپن اعلان کرنے کی دیری ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہے کہ ایران کیا امریکہ کی یہ بات مان لے گا؟ دیکھیں ابرار، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اگر ان کی ایک چیز آپ دیکھیں تو 2017 کی اگر ان کی ایک ایگزامپل دے دیں، جیسے ہم نے ابھی جو بات کر رہے ہیں
کہ انہوں نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جو کہ ٹریول ایڈوائزری ہے. اس کو اس کے ساتھ لنک کرنے کا مقصد بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیوں اس چیز کو لنک کر رہی ہوں کہ جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے نا صدر ٹرمپ کی جانب سے، جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا ہے، وہ ان تمام ممالک کے لیے ہے جو کہ مسلم ممالک ہے، جس میں افغانستان ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، عراق ہے، شام ہے، سیریا ہے، سوڈان ہے، اور وہ تمام اسلامک ممالک. سعودیہ اس میں نہیں ہے. اور وہ تمام اسلامک ممالک ہے، ان کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے. اور اس سے پہلے بھی 2017 میں انہوں نے یہی سیم چیز اسلامک ممالک کے خلاف کی تھی، لیکن کیونکہ کورٹ نے اس چیز کو بند کر دیا تھا، اس پہ پابندی لگا دی تھی. لیکن اس کے بعد جو ڈیموکریٹک ان کی جو حکومت ہے وہ جب آئی تھی تو انہوں نے تو اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اب اگین کیونکہ صدر ٹرمپ آ چکا ہے تو انہوں نے یہ بھی چیز کر دی ہے، اور وہ جو اسلامک ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر ان کو وہاں پہ فائدہ نظر آتا ہے تو پھر وہ بات چیت بھی کریں گے، وہ پھر وہاں پہ کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ جو تعلقات ہے اس میں کوئی خرابی نہ آئے. نہیں تو اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے اسلامک ممالک، وہ ان کی جو پالیسیز ہے نا وہ ایسی نظر آ رہی ہیں کہ اسلامک ممالک کے جو ہے نا تھوڑے سے خلاف ہے. اچھا آفتاب، ویسے اسلامی ممالک کے تو وہ بالکل خلاف ہیں، لیکن اگر ہم پوری دنیا سے ہٹ کے ہم صرف پاکستان کی بات کر لیں امریکہ سے تعلقات کی بنیاد پر، تو ہم نے تو جو ہے وہ شریف اللہ کو جو داعش کے کمانڈر تھے ان کو حوالہ کرنے کے بعد تو اب تو ہمارے حالات بہتر ہونے چاہیے ویسے تعلقات. نہیں دیکھیں، ہمارے اس کے باوجود پاکستان کا نام اس ٹریول ایڈوائزری میں ہے، اس ایگزیکٹو آرڈر میں ہے، اور پاکستانیوں کی ملک بدری بھی وہاں سے ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ، دیکھیں اس کی کچھ چیزیں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو والا بندہ بھی ہے. جیسے کہ انڈیا کے ساتھ جب گیا مودی تو بہت اچھے سے ان سے ملے، ان کو تحائف دیے، سب کچھ کیا، لیکن جیسے ہی مودی اگلے دن انڈیا پہنچا تو وہاں سے ان کے ایڈ جو ہے وہ بند کر دیے کہ جی کیوں انڈیا کو اتنے دے رہے ہیں پیسے. تو سیم اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ جس ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، اور ایک واہ واہ مچی ہوئی ہے پاکستان میں، ہر طرف آپ دیکھو تو ایک بات ہو رہی ہے کہ جی صدر ٹرمپ نے 1 گھنٹے کی تقریر میں اگر کسی ملک کا نام لیا تو وہ پاکستان تھا، اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ایک جو یہ دہشت گردی والا عناصر ہے اس کے اوپر ایک دہشت گرد کو جو کہ 2021 میں جو امریکی فوجیوں کو مارنے میں ملوث تھا اس کی گرفتاری عمل میں لا کے ان کا حوالہ کر دیا گیا تھا. تو اب ان کی مزید کوئی جو ٹرمپ سے اس طرح سے کہ مزید جو دہشت گرد اگر پکڑے جائیں گے جو کہ ان چیزوں میں ملوث تھے تو وہ ان کو دیا جائے گا. اور جو دوسری سب سے اہم جو ایک پوائنٹ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کے اندر ہے، درمیان ہے، تو وہ ہے وہ ہتھیار جو امریکہ نے افغانستان میں چھوڑے تھے جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی ہیں نا تو تعلقات تھوڑا سا بہتر جو ہے وہ ہوگا، بہتری اس میں ہمیں نظر آتی رہے گی. لیکن جب وہی بات ہے کہ اگر وہ فائدہ ختم ہو جائے گا امریکہ کا تو اس کے بعد امریکہ نے کوئی نہیں پوچھنا ہے، یہ سب کو پتہ ہوگا. اچھا چلیں، یقیناً یہ آفتاب کی بات سے ہم ایگری بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اس وقت چیلنج ہوگا. ایک طرف کہا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے ان کے تعلقات مناسب نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، لیکن شریف اللہ کی حوالگی کے بعد پاکستان کا نام لیا 1 گھنٹے کی تقریر میں، جس طرح آفتاب نے بھی بات کی، تو اس سے لگ تو یوں رہا تھا کہ شاید پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. لیکن جو ٹریول ایڈوائزری ہے جس میں اسلامی ممالک میں امریکیوں کے جو ہے یہاں پر آنے جانے پر جو پابندی ہے، اس حوالے سے جو ٹریول ایڈوائزری ہے وہ بتا رہی کہ پاکستان میں امریکیوں کا ابھی بھی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں ایک طرف پورے اسلامی ممالک کو امریکہ ٹارگٹ کر رہا ہے، وہیں پر ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پہلے ہی بہت سنگین تھے، لیکن اب یہ جو خط تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کا خط، ان کا لہجہ، ان کا انداز، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ لوگ تو بہت اچھے ہیں لیکن اگر میری بات نہیں مانیں گے تو میں حملہ کروں گا ورنہ معاہدہ کرنا پڑے گا، یہ دھمکی، اور پھر آیت اللہ خامنائی کا جو جواب ہے، سپریم لیڈر ہیں ایران کے، کہ اس طرح کی بدماشیوں سے ہم نہ پہلے ڈرے تھے نہ اب ڈرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ماضی میں بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایران بات کرتا رہا ہے، ایران جواب دیتا رہا ہے. تو اس تمام صورتحال میں مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے. مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ.